السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے ننھے منھے ہوشیار سمجھدار اور بہت ہی پیارے ساتھیوں، خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے ایک ہیرو کی کہانی، جیسا کہ ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے اے خبیب تجھ پر سلام۔ یہ خبیب کون تھے آخر؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت خبیب عادی کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بے حد محبت تھی، اور وہ ہر وقت اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور رسول پاک کی ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بدر کی لڑائی ہوئی تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سر دھڑ کی بازی لگا کر لڑے اور مکہ کے ایک بڑے شریر کافر حارث بن عامر کو قتل کیا۔ ہجرت کے چوتھے سال سفر کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دوسرے 9 ساتھیوں کو ایک خاص دینی کام سپرد کیا۔ اس کے لیے ان کو مکہ کے جنوب میں آباد قبیلوں کی طرف جانا تھا۔ اللہ کے یہ نیک بندے جب رجیے کے مقام پر پہنچے تو ان قبیلوں کے 200 کافروں نے ان کو گھیر لیا۔ اللہ کے ان سپاہیوں نے اپنے سے 20 گنا دشمنوں کا زبردست مقابلہ کیا، مگر ایک ایک کر کے 8 تو شہید ہو گئے، اور باقی 2 حضرت خبیب اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے قیدی بنا لیا۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو مکہ لے جا کر قریش کے کافروں کے پاس بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی لڑائی میں قتل ہونے والے کافر حارث بن عامر کے گھر والوں نے خریدا تاکہ وہ ان سے حارث کا بدلہ لے سکیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حارث کو لڑائی کے میدان میں مقابلہ کرتے ہوئے قتل کیا تھا، لیکن ان ظالموں نے پہلے تو حضرت خبیب کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کوٹری میں ڈال دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد فیصلہ کیا کہ ان کو سولی پر لٹکا کر نیزوں کے کچوکے دے کر شہید کیا جائے گا۔ انہوں نے تنعیم کے مقام پر سولی گاڑی اور اعلان کروایا کہ مکہ کے لوگ فلاں دن خبیب کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے تنعیم پہنچ جائیں۔ چنانچہ اس دن مکہ کے سارے کافر تنعیم کے مقام پر جمع ہو گئے۔ یہ لوگ ڈھول اور دف پیٹ رہے تھے، جھنڈے لہرا رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا کوئی میلہ یا جشن ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی کے قریب لایا گیا تو کافروں نے خوشی کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سولی پر چڑھانے سے پہلے ان ظالموں نے حضرت خبیب سے کہا، کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا، میری صرف یہ خواہش ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ کافروں نے کہا، پڑھ لو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور جلد ہی 2 رکعت پڑھ کر فرمایا، میں نماز میں زیادہ وقت لگاتا، لیکن سوچا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ خبیب موت سے ڈر گیا اور قتل کا وقت ٹال رہا ہے۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، لوگوں کے ٹھٹ میرے گرد جمع ہو رہے ہیں اور میرے قتل کا تماشا دیکھنے کھڑے ہیں۔ یہ لوگ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں، ان میں بڑا جوش ہے۔ میں اس قتل ہونے کی جگہ پر اس حالت میں کھڑا ہوں کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کو میرے قتل کا تماشا دکھانے لائے ہیں۔ لوگ مجھے ایک اونچی لکڑی کے پاس لائے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے، لیکن اللہ کا سچا دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن میں صبر کروں گا اور دشمن کے سامنے نہ جھکوں گا، کیونکہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ موت کا مجھے ڈر نہیں، ڈر ہے تو جہنم کے شعلے برسانے والی اور خون چوسنے والی آگ کا۔ اللہ کے دین کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا ہے۔ میں اپنی بے بسی کی فریاد اپنے پیدا کرنے والے رب سے کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، میں جب اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کہ کس طرف گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ سے امید ہے اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے پر برکت نازل کرے۔ یہ شعر پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، الہی تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم نے ان لوگوں تک پہنچا دیا، اب تو اپنے سچے رسول کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اپنے قاتلوں کے لیے بے اختیار بد دعا جاری ہو گئی، اے اللہ ان میں سے ہر ایک پر اپنا قہر اور غضب نازل کر، ان کو الگ الگ ہلاک کر، ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔ کافر یہ بد دعا سن کر اتنا ڈرے کہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے پھرتے تھے، کچھ درختوں کی آڑ میں جا چھپے، کچھ زمین پر لیٹ گئے اور کچھ کانوں میں انگلیاں دے کر بھاگنے لگے۔ جب حضرت خبیب نے آگے بڑھ کر خود پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا تو کافروں کی ہمت بندھی۔ ان میں سے کچھ نے پکار کر کہا، اے خبیب تم کو قسم ہے سچ سچ بتانا، کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہاری جگہ سولی پر ہو اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ ظالموں نے اب سولی کا رسہ کھینچ دیا اور اپنے نیزوں سے حضرت خبیب کے جسم پر کچوکے دینے لگے، یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول کر لی اور وحی کے ذریعے ان کے حال کی خبر رسول پاک کو پہنچا دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے چند پیارے ساتھیوں کے درمیان تشریف رکھتے تھے۔ حضرت جبریل آئے اور آپ کو حضرت خبیب کی شہادت کی خبر دی۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، اے خبیب تجھ پر سلام، اے خبیب تجھ پر سلام۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے حیران ہو کر رسول پاک کی طرف دیکھا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت کو دیکھ کر فرمایا، خبیب کو اللہ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا، یہ جبریل علیہ السلام مجھے ان کا سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت خبیب کے ساتھی حضرت زید بن دثنہ کو بھی کافروں نے اسی طرح سولی پر چڑھا کر شہید کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو سولی پر چڑھانے لگے تو قریش مکہ کے سردار ابو سفیان نے ان سے پوچھا، اے زید تجھ کو خدا کی قسم سچ سچ بتانا، اگر تمہاری جگہ محمد ہو اور ہم ان کو قتل کر دیں اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہو تو تم اس کو پسند کرتے ہو؟ حضرت زید بن دثنہ نے بھی انہیں ویسا ہی جواب دیا جیسا حضرت خبیب دے چکے تھے۔ فرمایا، خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی منظور نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں۔ ابو سفیان نے ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بہت حیرانی کا اظہار کیا اور دوسرے کافروں سے کہا، تم نے دیکھا محمد کے ساتھی ان سے جس قدر محبت کرتے ہیں، دنیا میں اور کسی کے دوست ایسی محبت نہیں کرتے۔ حضرت خبیب، حضرت زید اور رجیع کے دوسرے شہیدوں پر لاکھوں سلام، انہوں نے جان دے دی لیکن اللہ کے سچے دین سے منہ موڑنا گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی اپنے نبی پاک کی ایسی ہی محبت ڈالے اور ایسی ہی بہادری اور جرت پیدا کرے کہ جو مرضی ہو جائے ہم اللہ کے دین کی خاطر کبھی بھی نہ جھکیں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔